کوئٹہ میں سبزل روڈ کی توسیع کے منصوبے کی زد میں آنے والی بھوت بنگلہ کے نام سے مشہور عمارت کو اگرچہ مسمار کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی اراضی کا چھوٹا سا حصہ بچ گیا ہے، جہاں لوگ جاتے ہوئے آج بھی بھوتوں سے خوف کھاتے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں ہزاروں کی تعداد میں منشیات کے عادی افراد ہیں، جو شہر میں ایسے مقامات میں قیام پذیر ہوتے ہیں جہاں عام لوگ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بھوتوں کے خوف سے منشیات کے عادی افراد نے بھی اس عمارت کو اپنی آماجگاہ نہیں بنایا۔ اسی طرح جو افغان پناہ گزین خیموں میں رہتے ہیں وہ کسی خالی یا زیر تعمیر عمارت کو نعمت سے کم نہیں سمجھتے، لیکن کسی بے گھر نے بھی اس عمارت کو اپنا مسکن نہیں بنایا، جس کی سب سے بڑی وجہ اس میں بھوتوں کی موجودگی کا خوف ہے۔ اگرچہ مسماری سے پہلے یہ عمارت شہر کے مرکزی علاقے سے بہت زیادہ دور نہیں تھی، مگر یہ جس ویرانی کا منظر پیش کرتی اس سے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی شہری علاقے کا حصہ ہے۔ یہ بھوت بنگلہ لگ بھگ 30 سال قبل سبزل روڈ پر 4000 مربع فٹ رقبے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ والے گھر میں مقیم بزرگ شخص نے بتایا کہ انہوں نے اس عمارت کو 30 سال سے بند اور ویران ہی پایا ہے۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق 21 ستمبر سن 1987 کو اس عمارت کی ملکیت کا اندراج حمید بیگ ولد مرزا ساجد علی بیگ نامی شخص کے نام پر ہوا تھا، جبکہ 22 نومبر سن 1990 کو یہ عمارت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نام پر منتقل ہوئی۔ بھوت بنگلے کے ساتھ حاجی نذیر احمد بنگلزئی کی رہائش گاہ موجود ہے۔ بنگلزئی کے بقول اس علاقے میں ان کے قبیلے کے لوگ سن 1935 سے آباد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس بنگلے کو اپنے سامنے بنتے دیکھا۔ بچپن سے ہم سنتے رہے کہ یہاں بھوت ہے، لیکن ہم نے خود ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ محسوس کی، بلکہ اس کی چابی شروع میں ہمارے پاس ہوتی تھی اور ہم اپنا کھیتی باڑی کا سامان اس میں رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہماری فصلوں میں کیڑے پڑ گئے تو ہم نے فصلوں کو بچانے کے لیے اسپرے کیا۔ چونکہ اس وقت کھیتوں کے درمیان بھوت بنگلہ واحد عمارت تھی، لہٰذا کیڑوں نے اس پر یلغار کر دی۔ یہ کیڑے اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کی وجہ سے عمارت کی دیواریں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ تاہم خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جب یہ کیڑے مر گئے تو اس بنگلے کی دیواریں کالی ہو گئی۔ کیڑوں کی موت بارے سن کر ایک فوٹوگرافر آیا اور بنگلے کی کالی دیواروں کی تصویر بنا کر لے گیا۔ جب اگلے روز تصویر کے ساتھ جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی کہ بنگلے میں لاکھوں کیڑے بھوتوں کی وجہ سے مر گئے ہیں، تو مقامی لوگوں میں تاثر مزید پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی ایک بھوت بنگلہ ہے۔ حاجی نذیر بنگلزئی نے مزید بتایا کہ جب یہ عمارت ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے خریدی تو وہ بھی اس کو آباد نہیں رکھ سکے، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار رکھ دیا۔ چونکہ اس عمارت میں رہائش اختیار کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے چوکیدار اپنے گدھے کو بھی عمارت کے اندر ہی باندھتا تھا۔ اس چوکیدار کی پراسرار موت بھی اسی عمارت میں ہوئی، جس کے کچھ ہی عرصے بعد گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے سے علاقے میں یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ بھوت یہاں آنے والے کسی شخص حتیٰ کہ جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ اب یہ بھوت بنگلہ تو مسمار ہو چکا، لیکن اس کا بچا کچا باقی حصہ آج بھی بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس جانے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔